بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زمانے میں بہلول نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ بہلول دانا اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیا تھا اور ایک بدھو کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ایک بہت ہی نیک اور عبادت گزار عورت تھی اور ان کے محل میں 1000 سے زائد حافظ قرآن رکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے محل سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک روز ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت دور بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور ہارون رشید اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ہنس کر جواب دیا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچتے ہو؟ وہ کہتا ہاں بیچتا ہوں۔ پھر پوچھا کتنے کا؟ کہتا ہے 10 روپے کا۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا، یہ سوچ کر دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی۔ ٹیم نے اس نے بھی دیکھا اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جس نے پھر سے یہ جواب دیا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ بیچتے ہو؟ تو کہتا ہے جی۔ پوچھا کتنے کا؟ تو کہتا 10 روپے کا۔ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم بلوال کو دیے تو بلوال نے ایک مکان کے گرد دائرہ لگایا اور کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ کو اپنے محل جیسے ہی پہنچے بادشاہ سویا اور منزل کو جیسے ہی پہنچا کہ حشر کا دن ہے اور جنت کا منظر ہے۔ جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑے ہی اچھا لگا، جی چاہا اس مکان کو دیکھوں۔ جب قریب گیا تو دروازے پر لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا اور طبران نے روک دیا کہ یہ ملکہ کا ہے اور اس نے کہا کہ یہ میری ہی ملکہ ہے۔ دوست طبران نے کہا کہ دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور بے چین ہو گیا۔ ملکہ کو بیدار کیا اور پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جو میں نے تیرا جنت میں گھر دیکھا؟ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، نیا کام تو کوئی نہیں کیا۔ ہاں کل جب گزر رہے تو دریا کے کنارے بہلول بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا جنت کا محل بنا رہا ہوں، تو میں نے 10 روپے میں وہ جنت کا محل خریدا۔ اور بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں دیوانہ سمجھ کر گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ خود گیا تو بادشاہ کا دل دھڑک رہا تھا کہ کاش وہ بہلول دوبارہ مل جائے اور اس موج میں ہو تو کام بن جائے۔ تو بہلول وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اور بادشاہ کا دل بھی دھڑک رہا تھا کہ دیوانہ ہے، کچھ اور بھی نہ کہہ دے کہ چلو اچھا ہوا وہی جواب دے دیا کہ ہاں میں گھر بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر۔ لیکن اس نے پھر وہی جواب کہ جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ بادشاہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، اچھا بیچتے بھی ہو؟ تو بہلول کہتا کہ ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ جب جیب میں ہاتھ ڈالا اور ادھر سوال کر رہا ہے کہ کتنے کا ہے، تو بہلول نے جواب دیا کہ آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کل تو 10 روپے کا بتا رہے تھے؟ تو بہلول نے جواب دیا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ اسی طرح ہی یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کے تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، اور کہا انہیں 7 دفعہ مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر ایمان لائے، اور ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی۔ تو جس اجر کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا اور الفاظ نہیں ملتے کہ اجر و کریم کی کیا تعریف کریں، جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت کے موضوع کیا ہے۔